السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کا مختصر تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان تمام مذاہب کے اندر اسلام بھی ایک مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس بارے میں ہم یہ جاننے کی ضروری ہے کہ واقعی اسلام کیا چیز ہے۔ حقیقت میں اسلام وہ چیز ہے جو ہماری زندگی کو بدلنے میں، ہم تمام لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنے میں اور دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے میں مدد دینے والی چیز ہے۔ آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا، اس ملک میں داخل ہونے کے بعد کثرت کے ساتھ ایک دوسرے سے وہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سلامتی سے رہیں۔ دیکھو، السلام علیکم بول رہا ہے، آپ کے اوپر سلامتی ہو بول رہا ہے، آپ سکون سے، آرام سے، چین سے، راحت سے زندگی گزارے بول کر دعا کر رہا ہے۔ یہ السلام کے لفظ سے اسلام آیا ہوا ہے، اور اسلام کے معنی ہیں شانتی، اسلام کے معنی ہیں امن، اسلام کے معنی ہیں سکون، اسلام کے معنی ہیں راحت میں داخل ہونا اور اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جھکا کر، اپنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر کے ہمیں سکون ملتا ہے، راحت ملتا ہے، چین ملتا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اس میں کسی راجا کی، کسی پرجا کی، یا کسی بڑے امیر کی، یا کسی وزیر کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ آپ کے اور آپ کے پالنہار کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ اسلام ہے۔ اس مختصر تعارف کے بعد ہم جانیں کہ مسلمان کون ہے۔ مسلمان وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق سمجھ کر اس کے احکام کا، اس کے آدیش کا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کا پالن جو کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور جو طریقہ اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ واقعی معنوں کے اندر کام آنے والا ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت دینی چاہیے، اور اس کو ہماری زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے احکامات انسان کی زندگی کے اوپر پوری طرح پھیلے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک۔ اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں جو کرنا ضروری ہے، کچھ چھوٹی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ بڑی چیزوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کام کی چیزیں، بڑی چیزیں 5 ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور یہ اعلان کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ ماننا کہ حکم اللہ کے طرف سے ہے اور میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے دین پر چلتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، اور یہ ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ اور جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، مگر اس کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ ذمہ داریاں پہلی والی یہ ہے کہ 5 وقت روزانہ اس پر نماز پڑھنے کی ضرورت آتی ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج سر پر سے گزرنے کے بعد، اور پھر 3 بجے اور 4 بجے کے وقت کے بیچ میں،
اور سورج کے ڈوبنے کے بعد اور پھر سونے سے پہلے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ایک مسلمان پر ضروری ہے، اور نماز ادا کر کے مسلمان یہ ثابت کرتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں اور اس راستے پر چلنے والا ہوں۔ دوسرے معنی الفاظ میں یہ کہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ اور تیسری بات بڑی یہ ہے کہ ایک مسلمان رمضان کے مہینے کے اندر جو اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، اس کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھے گا، مرد ہو یا عورت، کالا ہو یا گورا، نیا ہو یا پرانا، سب لوگ اس طرح جو ہے روزہ رکھیں گے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس طرح روزہ رکھنے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ غریب لوگ، بے کس لوگ، بھوکے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے وقت گزارتے ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے، اور ان کے لیے دل کھول کر وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اناج دیتا ہے، مدد دیتا ہے، اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا توفیق دیتا ہے، وہ سب کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اور چوتھی بات زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے ایک مسلمان اپنی دولت میں سے 2.5% مال غریبوں کو دے جب اس کے مال کی قیمت 85 گرام سونے کی ہو جائے اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ اس سے کم مال ہے تو آپ کو خیرات کرنے، جنرل خیرات کرنے کی اجازت ہے، یعنی کوئی غریب آدمی آ کر کچھ مدد مانگے، آپ نے اس کو کچھ پیسہ دے دیا، کوئی فقیر آدمی آپ کو نظر آ گیا، آپ کے دل میں رحم آیا، کچھ دے دیا، مگر آپ کے اوپر دینے کا کام کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور 5ویں بڑی بات حج کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حج وہ سفر ہے جو آدمی اپنے مکان کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پہچانے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر کے قصد سے نکلتا ہے، وہاں جاتا ہے، اس گھر کے اطراف طواف کرتا ہے، وہاں صحیح کرتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق مینا کے اندر، عرفات کے اندر، الگ الگ جگہوں کے اندر رہ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کو بلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، خوشی سے اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنا مال اپنے رشتہ داروں کی قربانی پیش کرتا ہے۔ اس طرح وہ آدمی اس چیز کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ 5 بڑی چیزوں کو ادا کرنے کے بعد جو صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے وہی واقعی مسلمان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں کمی والے ہوتے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ بھائیو، اب تک میں نے آپ کو بتلایا اسلام کیا چیز ہے، اسلام کے بڑی چیزیں کیا ہیں۔ اب میں آپ کو اسلام کے محاسن کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام کے اہم چیزیں جو اسلام کی خوبی کو بڑھانے والی ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے اسلام آزادی اور مساوات کا دین ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، اسلام ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، تو اسلام آدمیوں کے بیچ میں پائے جانے والے تعلقات کو بھی عام کر دیتا ہے۔ ایک کالا گورے کے اوپر کوئی اہمیت نہیں رکھ سکتا، ایک گورا کالے کے اوپر اہمیت نہیں رکھ سکتا، کوئی مالدار اپنے آپ کو میں بڑا کہہ کر اعلان نہیں کر سکتا، کوئی غریب آدمی اپنے آپ کو بڑا بول کر اعلان نہیں کر سکتا، سب اللہ کی نظر میں برابر کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو انسان بنایا ہے، تب کوئی چیز کسی کے مقابلے میں بڑی کر سکتی ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے جس کو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلان کرا دیا، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو قبائل اور الگ الگ جو ہے شعبوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم یہ فلانے قبیلے کا آدمی، فلانے قبیلے کا آدمی بول کر پہچان سکو، ایک دوسرے کی عزت کر سکو۔ مگر یاد رکھو، اللہ کے نظر میں قبیلہ بڑا نہیں ہے، خاندان بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظر میں وہ انسان سب سے بڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر زیادہ عمل کرتا ہے اور تقوی کے اوپر زیادہ گامزن رہتا ہے۔ اس طرح جو بھی انسان جہاں کہیں بھی ہو پورے برابر کے ہو جاتے ہیں اور عمل کرنے والا زیادہ آگے رہتا ہے۔ یہ مساوات کا دین ہے، اس کے اندر کوئی قیود نہیں ہے، بس اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔
اور دوسری بات اسلام عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 90 اس میں کہتا ہے جب تم انسان برابر ہیں تو ہر چیز میں برابر کے حقدار ہیں، اور بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور اپنی زندگی کو ٹھیک اور اچھی طرح سلجھا لو۔ اور اسلام کی اور خوبی یہ ہے کہ اسلام عالمی دین ہے۔ اسلام مکہ میں ضرور شروع ہوا ہے، اسلام مکہ سے پھیل کر باہر نکل گیا۔ یورپ میں اسلام ہے، امریکہ میں اسلام ہے، جاپان میں اسلام ہے، آسٹریلیا میں اسلام ہے، دنیا کے ہر خطے کے اندر اسلام پایا جاتا ہے، اور اسلام کا ایک ایک ماننے والا اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہے اور اس کا نائب ہے، اور اس کے طرف سے وہ اس کا خلیفہ بھی ہے، اور وہ پھر اسلام کو عام کرتا ہے، اسلام کو عمل کرتا ہے۔ اس کے اندر گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، اونچے ذات کے بھی ہیں، نیچے ذات کے بھی ہیں، بڑے طبقات والے ہیں، نچلے طبقات والے ہیں، مالدار ہیں، فقیر ہیں، حکمراں ہیں اور عام جنتا ہے۔ یہ عالمی دین ہے، جہاں کہیں رہے آپ وہی چیزیں۔ مکہ میں رہنے والا 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو آسٹریلیا میں رہنے والا بھی نماز پڑھے گا، اس طرح یہ عالمی دین ہے۔ اور اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے لیے رحمت ہیں، درختوں کے لیے رحمت ہیں، ماحول کے لیے رحمت ہیں، دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور ہر جگہ آپ جہاں کہیں جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کو بتائیں گے کہ ہم رحمت کے طریقے پر گامزن لوگ ہیں، رحمت کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا ہوگا ان خوبیوں کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کونے کونے سے پھیلا ہوا ہے، خاندان خاندان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور تمام دنیا کے لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے میں برابر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، تمام کے حقوق ایک جیسے برابر ہیں۔ بھائیو، اب اس وقت میرے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ میں نے بار بار آپ کے سامنے اللہ کا نام لیا ہے، آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ، اس کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا اور اس کو وجود بخشا، زمین و آسمان کو اپنی جگہ مستحکم کیا، انسان کو بنایا اور اس کی ہدایت کا انتظام کیا، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ ہر چیز میں نرالا ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اس کی حکومت ہر جگہ چلتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون وابستہ ہے، اور وہ پھیلی ہوئی ہے۔ جو انسان اس کو مانتا ہے وہ واقعی معنوں میں اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ مسلمانوں کا خدا ہے، واقعی غلط بات ہے۔ اللہ مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، اللہ عربوں کا خدا نہیں ہے۔ مسلمان اور عرب کے علاوہ سفید کپڑے والے، کالے کپڑے والے کا خدا نہیں ہے۔ اللہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا، ہر ایک انسان کا، ہر ایک جاندار کا خدا ہے، اور وہ اس کائنات کے اندر اپنے مستحکم قانون کے ساتھ وابستہ ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ ان سب کو اسی نے وجود بخشا ہے۔ اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اپنا دین سکھا سکے۔ اس پیغمبروں کے لسٹ میں سب سے آخر میں ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، وہی بڑے ہوئے، وہی رسول بنے، وہی شادی کیا، اور وہی اسلام کی تعلیم لوگوں کے اندر عام کرنا شروع کیا۔ آپ نے مکے کے لوگوں کے اندر 13 سال تک دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیا۔ مکے کے لوگ آپ کے رشتہ دار تھے، مگر آپ کے دعوت پر، آپ کی تبلیغ پر وہ راضی نہیں ہوئے۔ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے،
اور زیادہ مالدار لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے، اور اس مخالف ہوا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ مدینہ چلے جانے کا حکم دیا، اور آپ جو ہے ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک ایک اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کی۔ وہاں آپ نے مسجد بنایا، غریبوں کو جگہ عنایت کی، غریبوں کو سہارا دیا، حکومت قائم کی، لوگوں کو اندر انصاف کو بانٹا، عورتوں کو انصاف دیا، غریبوں کو انصاف دیا، مظلوم طبقے کو انصاف دیا، اور سوسائٹی میں پائے جانے والے برائیوں کو دور کرنے میں آپ نے کامیابی حاصل کی، اور بہترین انداز میں آپ نے آخری عمر کے 10 سال گزارے، اور آپ نے حج کرنے کے بعد پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھائیو، یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فکری، عملی اور نموذجی زندگی سے لوگوں کو متاثر کیا۔ آپس میں لڑنے والے قبائل دوست بننے لگے، اپنے اوپر چڑھ دوڑنے والے لوگوں کو آپ نے سبق سکھایا، مظلوم لوگوں کو انصاف دلوایا، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کو معاشرے میں اچھا مقام دلایا، ان کا احترام کیا، ان کے حقوق دلوائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہونے کے ناطے اس دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا برتاؤ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ صحابی زہیر اسلمی بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ آیا جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور کچھ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ہدیہ دیا۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے مدینے کی گلیوں میں نکل گئے، تو وہاں بازار میں زہیر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا اور اس کو پیچھے سے جا کے اس کی آنکھیں بند کر دی، اور کہنے لگے کہ اس بندے کو کون خریدے گا؟ چونکہ اس زہیر کو معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، پکڑیں گے اس طرح پیچھے سے، پھر اس نے پہچانا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس نے کہنے لگا کہ یہ غریب بندے کو کون خریدے گا، یہ سستا انسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا اور فرمایا، نہیں نہیں زہیر، ایسی بات نہیں کہتے، تم اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی انسان ہو، کیونکہ تمہارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، تم بہت قیمتی انسان ہو۔ اس طرح کہہ کر آپ نے ان کی ہمت افزائی کی۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے اور ادب سے برتاؤ کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے۔ ایک حبشی غلام تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، مکے میں رہتا تھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ کئی معاملے ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک دم نہیں آیا کرتا تھا۔ مگر جب ایک دن آیا تو وہ اپنے بہت سارے بکریوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ بکریاں سامنے چل رہی تھی اور وہ آدمی پیچھے تھا۔ پھر وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آیا، ڈیرے کے پاس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیرے کے پاس ایک آدمی ٹہرا ہوا تھا، ڈور کیپر تھا۔ اس نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے۔ اور ڈور کیپر نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مل سکتے ہو؟ تمہارے اور ان کے بیچ میں اتنے سارے بکریاں ہیں۔ اس بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملا، بات چیت کی۔ بات چیت کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو، میں محمد رسول اللہ ہوں اور اللہ کا دین لوگوں میں عام کرتا ہوں، تمہارے سوالات کچھ ہے میرے سے پوچھو۔ وہ آدمی سوالات پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، اور جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے خوش کیا، اور وہ آدمی پھر مسلمان ہو کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی، عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ اس زمانے عورت لڑکی پیدا ہونے کے بعد لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے لوگوں کو منع کیا، ان کو سمجھایا لڑکی کی قدر ہے، اس کو پڑھانا چاہیے، اس کو لکھانا چاہیے، اور اس کے تعلیمات کے ذریعے سے وہ آدمی، انسان جو لڑکیوں کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے اور تربیت کرتا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس طرح کی تربیت آپ نے لوگوں کو دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ماحولیات بھی داخل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر پوری دنیا کی حفاظت، امن، سلامتی داخل ہے۔
اس طرح اسلام کے بارے میں ہم اس کنکلوژن کو آ سکتے ہیں کہ اسلام ہر سیکشن آف لائف جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر محیط ہے، اور ہر جگہ ہم کو امن، سکون، چین، راحت اور اطمینان دلاتا ہے تاکہ ایک انسان اچھی زندگی گزار سکے۔ اس طرح ہم اسلام کی تعریف کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إذاعة صوت الإسلام من الدوحة، صوت القرآن وهدي خير الأنام.